قرآن مجید اور لونڈی غلام۔ قرآن مجید میں لونڈی غلاموں کا ذکر پڑھ کر جدید ذہنوں میں بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ بنیادی سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں لونڈی غلاموں کے ذکر کا مطلب کیا یہ ہے کہ دیگر شرعی احکام کی طرح غلامی تا قیامت کوئی مطلوب چیز ہے؟ اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ قرآن مجید جب کسی چیز پر اس کے سماجی پس منظر میں بات کرتا ہے تو وہ چیز اپنے سماجی پس منظر ہی تک محدود رہتی ہے، اس سے بلند ہو کر شریعت کا کوئی ابدی مطالبہ نہیں بن جاتی، مگر یہ بات تفصیل میں جائے بغیر سمجھی نہیں جا سکتی۔ اس لیے غلامی کے پس منظر میں ہم اس کی کچھ تفصیل کریں گے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک اہم اصول۔ قرآن مجید اور تمام انبیاء کی تعلیمات اپنے اصل مقصد کے لحاظ سے انسان اور اس کے معبود کے تعلق کو درست کرنے کے لیے آئی ہیں، تاکہ قیامت کے روز جب انسان اپنے رب کے حضور پیش ہوں تو وہاں سرخ روح ہو کر جنت کی ابدی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ اور بندے کا یہ تعلق چونکہ اخلاقی بنیادوں پر استوار ہے اور انسان خود ایک اخلاقی وجود ہے، اس لیے انسانوں سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ باقی تمام امور میں بھی درست اخلاقی رویہ اختیار کر کے اپنی شخصیت کو پاکیزہ بنائیں۔ یہ وہ بنیادی اور مرکزی خیال ہے جس کے ارد گرد دین کی تمام تعلیمات گھومتی ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے قرآن مجید ہر اس موضوع پر گفتگو کرتا ہے جہاں انسان کا وجود غیر اخلاقی رویہ اختیار کر کے ناپاک ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایمانیات و عبادات ہی کا ذکر نہیں، بلکہ مرد و زن کے تعلق کے آداب سے لے کر جنگوں کی اخلاقیات تک زیر بحث آئی ہیں۔ پھر یہ ساری چیزیں اس طرح زیر بحث نہیں آئیں کہ گویا قرآن مجید احکام ہی کی ایک کتاب ہے جس میں 1 2 3 کر کے 150 احکام دے دیے گئے ہیں، بلکہ ایک خاص دور اور علاقے کے لوگ قرآن مجید کے ابتدائی مخاطبین تھے جن کے معروضی حالات اور عرف میں رہ کر ہی اللہ تعالیٰ کو ابدی تعلیمات عطا کرنی تھیں جنہیں تا قیامت باقی رہنا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید نے جب بھی گفتگو کی اپنے اولین مخاطبین کے حالات میں رہ کر کی۔ قرآن مجید میں یہ تاریخی تناظر اتنا زیادہ غالب ہے کہ اس سے دور جدید میں بعض اہل علم کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ قرآن مجید کی تعلیمات صرف عربوں اور اسی دور کے لوگوں کے لیے تھیں۔ یہ ایک دوسری انتہا ہے جس کی تردید سر دست ہمارا موضوع نہیں ہے، تاہم اس سے یہ بات واضح کرنا مقصود ہے کہ قرآن مجید کا پیرایہ بیان واضح کیا جائے کہ وہ اپنے ابتدائی مخاطبین کے حالات کے پس منظر میں رہ کر ابدی تعلیمات پیش کرتا ہے۔ یہ بات اگر واضح ہے تو پھر اس حقیقت کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں رہتا کہ زمانہ نزول کے عرف و حالات کی کسی چیز کا قرآن میں بیان ہونا اسے لازمی نہیں کر دیتا کہ وہ چیز تا قیامت باقی رہنے والا کوئی دینی مطالبہ بن جائے۔ مثلاً قرآن مجید میں جنگوں کے ضمن میں نیزوں اور گھوڑوں کو تیار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، سورہ انفال آیت 60۔ اس سے یہ بات لازم نہیں ہو جاتی کہ اب بھی جنگی تیاریوں کا مطلب یہی ہے کہ نیزے اور گھوڑے کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن مجید کے ابدی کتاب اور تا قیامت رہنمائی ہونے کا یہ تقاضا ہرگز نہیں کہ مسلم حکومتیں اپنا دفاعی بجٹ گھوڑوں اور نیزوں کی خریداری پر خرچ کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ فہم قرآن کا یہ بنیادی اصول پوری طرح واضح رہنا چاہیے کہ قرآن مجید کے ہر حکم اور ہر بات کو اس کے پس منظر ہی میں سمجھنا ضروری ہے۔ اس پس منظر سے ہٹ کر نتائج اخذ کرنا اور ان کو دینی احکام اور مطالبات قرار دینا فہم دین کا کوئی اچھا نمونہ نہیں ہے۔ یہ بات صرف احکام تک محدود نہیں بلکہ اس سے کہیں آگے بنیادی دینی تصورات تک جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال قرآن میں جنت کا تذکرہ ہے۔ جنت جو آخرت میں خدا کے انعام کی جگہ ہے، اس کا لفظی مطلب باغ ہے۔ اس کے ساتھ قرآن مجید نے جگہ جگہ بہتی ہوئی نہروں کا ذکر کیا ہے۔ دور جدید کے بہت سے لوگ قرآن مجید کی اس بات کا مضحکہ یہ کہہ کر اڑاتے ہیں کہ یہی خدا کا انعام ہے تو یہ اس دنیا میں بہت سے لوگوں کو حاصل ہے، جبکہ در حقیقت یہ خاص عربوں کے پس منظر میں بیان کی گئی کسی مقام نعمت کی تعبیر تھی، کیونکہ جن صحراؤں میں وہ رہتے تھے وہاں پانی اور اس کے نتیجے میں سبزہ دونوں ہی نادر و نایاب تھے۔ چنانچہ یہی وہ چیزیں تھیں جو ان کو سب سے بڑھ کر محبوب اور ان کا آئیڈیل تھیں۔
قرآن نے اسی آئیڈیل کو جنت کی ایک تمثیل کے طور پر ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خدا کی جنت باغوں اور نہروں ہی تک محدود ہوگی۔ یہ دراصل صحرا نشین عربوں کے پس منظر میں خدا کے انعام کی جگہ کا بیان ہے۔ فہم قرآن کا یہ اصول اگر واضح ہے تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ قرآن مجید میں لونڈی غلاموں کا ذکر پائے جانے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ تا قیامت لونڈی غلام باقی رہیں۔ لونڈی غلاموں کا ذکر قرآن مجید میں ایک خاص پس منظر میں بیان ہوا ہے۔ یہی وہ پس منظر تھا جس کی بنا پر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر لونڈی غلاموں کے معاملات کو بیان کیا گیا ہے، اور لونڈیوں کے مالکوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ ان سے صنفی تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس اجازت کو دیکھ کر کسی نتیجے پر پہنچنے سے قبل ضروری ہے کہ اس دور کے سماجی حالات کو سمجھا جائے۔ نزول قرآن کے وقت غلامی پر مبنی سماج۔ جس وقت سرزمین عرب میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اس دور میں غلامی ایک وبا کی طرح پوری دنیا کی معاشرت کو اپنے شکنجے میں لیے ہوئے تھی۔ یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا تھا۔ سماجیات کے ماہرین بتاتے ہیں کہ غلامی کا آغاز ایک اچھے جذبے سے ہوا تھا۔ پہل انسان جنگ و جدل میں شکست خوردہ قوم کے تمام افراد کو بطور سزا قتل کر دیتے تھے۔ بعد میں اسے ظلم سمجھ کر ان کی زندگی بخش دی گئی، مگر اس زندگی کے عوض فاتح اقوام کی غلامی ان کا مقدر بن گئی۔ جس طرح شکست خوردہ قوم کا سامان فاتحین میں تقسیم ہو جاتا، اسی طرح مرد و زن بھی لونڈی غلاموں کی شکل میں تقسیم کا مال ٹھہرے۔ ان کے مالک ان کی زندگی اور ان کے وجود پر ہر طرح کا تصرف رکھتے تھے، جن میں مفتوحہ لونڈیوں سے جنسی تعلق قائم کرنے کا حق بھی شامل تھا۔ ہزاروں برس گزرنے پر صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ غلامی کے کوئی ظلم یا برائی ہونے کا تصور ختم ہو چکا تھا۔ دنیا بھر کے معاشرے اس کو ایک معروف چیز کے طور پر قبول کر چکے تھے۔ اس قبولیت کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ غلاموں کی موجودگی نے معاشرے کی اجتماعی کارکردگی کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ لونڈی غلام گھروں، کھیتوں، صنعت و حرفت، میدان جنگ، سفر و حضر، غرض ہر جگہ زندگی کا پہیہ چلاتے تھے۔ وہ اپنے مالکوں کو سکون و سہولت ہی فراہم نہیں کرتے تھے، بلکہ پورا سماجی، معاشی اور بڑی حد تک سیاسی ڈھانچہ بھی ان کی کارکردگی پر چلتا تھا۔ زندگی کا ہر شعبہ لونڈی غلاموں پر اسی طرح منحصر تھا جس طرح آج ملازمت یا سروس انڈسٹری پر باقی تمام معیشت، معاشرت اور ملکی نظام منحصر ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو قیدیوں کی موت کے بجائے ان کی زندگی بچانے کے تصور نے غلامی کو اخلاقی جواز دیا، اور دوسری طرف غلامی سے ملنے والے اجتماعی فوائد نے نہ صرف عوام و خواص بلکہ اہل دانش کو بھی اس پر آمادہ کر دیا کہ غلامی کو سماج کے لازمی حصے کے طور پر قبول کیا جائے۔ یوں زرعی دور کی دنیا رفتہ رفتہ غلامی پر مبنی سماج میں بدل گئی۔ اس سماج میں لونڈی غلام مالکوں کے لیے وہی حیثیت رکھتے تھے جو آج ہمارے لیے بازار سے خریدی ہوئی ہماری چیزیں حیثیت رکھتی ہیں۔ ہم اپنی گاڑی کو سفر کے لیے استعمال کریں، سامان ڈھونے کے لیے یا رات کو سونے کے لیے، اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں اور کوئی دوسرا اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ لونڈی غلاموں کے مالک دن رات ان سے کام کراتے، اور لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ وہ چاہتے تو میاں بیوی کا تعلق بھی قائم کر لیتے۔ یہ چیز کسی پہلو سے باعث عار نہیں تھی، جس طرح میاں بیوی کا تعلق کبھی باعث عار نہیں ہوتا۔ یوں سمجھیے کہ اس سماج میں لونڈی بیوی ہی کی ایک شکل تھی، وہ بیوی جس کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ غلامی پر مبنی انسانی سماج کا یہ پس منظر اگر واضح ہے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ کیوں قرآن میں لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں کے تعلق کو زنا قرار نہیں دیا گیا بلکہ اس کو حلال سمجھا۔ مگر اس کے بعد ایک شخص سوال کر سکتا ہے، اور لوگ کرتے ہیں، کہ اسلام ایک حکم جاری کرتا اور غلامی کو ختم کر دیتا تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو جانا تھا۔ یہ حل زبانی طور پر جتنا سادہ ہے، عملی طور پر اس دور میں اتنا ہی ناقابل عمل تھا۔ اس کی تفصیل ہم آگے چل کر کریں گے۔